السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے۔ جمعیت علماء اسلام پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جب مشرف کا دور تھا اور اس وقت ڈرون حملے ہو رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان ان کا حمایت کیا کرتے تھے۔ یہ الزام سراسر غلط ہیں اور کچھ اور الزامات بھی لوگ لگاتے ہیں کرپشن کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ ان الزامات میں بھی کوئی صداقت ہے کہ نہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان پر یہ جو پہلا الزام لگتا تھا کہ وہ ڈرون حملے کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ مکمل غلط ہے۔ آپ تاریخ کا ملاحظہ کریں، مشرف کے وقت میں جب ڈرون حملے ہوتے تھے قبائل کے اوپر اور قبائل کو تنگ کیا جاتا تھا، تو مولانا فضل الرحمان وہ واحد شخصیت ہیں کہ وہ مخالفت کرتے تھے اسمبلی کے فلور پر۔ اس وقت مخالفت کرتے تھے کہ جب لوگ بات کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچتے تھے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس وقت مولانا فضل الرحمان وہ بات کیا کرتے تھے اور مشرف کے خلاف بولتے تھے اور کھلے عام بولتے تھے اور ایسے الفاظ بولتے تھے کہ وہ الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان بھی اس وقت نہیں بول سکتا تھا۔ اور ان کا گواہی کون دیتے ہیں کہ یہ الفاظ بولتے تھے اور مخالفت کرتے تھے؟ خود آپ عمران خان کی زبانی سنیں گے۔ ان سے ایک انٹرویو میں عمران خان سے صحافی پوچھتے ہیں کہ آپ نے 2002 کے اندر مولانا فضل الرحمان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے ڈرون حملوں کی، تو اس وقت اور امریکہ کے، تو اس وقت اس لیے میں نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا تھا۔ آگے دوسرا الزام جو مولانا فضل الرحمان پر لگتا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الزامات ہر انسان پہ لگتے ہیں اور الزامات لگانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ سیکولر لوگ اور لبرل لوگ وہ ہمیشہ علماء اکرام کے خلاف پڑے ہوئے ہیں، کبھی کس قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور کبھی کس قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ آپ اکثر فیس بک پر دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی داڑھی والا ناچے، کوئی بھی داڑھی والا زنا کرے تو اس سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بات مکمل غلط ہے اور آپ تنقید بھی کریں، آپ تحقیق بھی کریں، لیکن وہ دلیل کی بنا پر کریں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان پر الزامات لگے اور مولانا فضل الرحمان الحمدللہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ علماء ہمیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے اور کبھی ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ کروانے نہیں دیتے۔ عمران خان نے تقریباً 3.5 سال یا 4 سال تک حکومت کی ہے۔ نیب کا ادارہ ان کے ماتحت تھا، FIA اور اس کے علاوہ تمام 25 ایجنسیز ان کے ماتحت تھے اور ان نے بڑی کوشش کی کہ ہم مولانا فضل الرحمان کا ایک کیس نکالے، لیکن الحمدللہ مولانا فضل الرحمان کا 4 سال تک انہوں نے تحقیقات کی اور 4 سال تحقیقات کرنے کے بعد ان کو یہ نتیجہ ملا کہ مولانا فضل الرحمان پر ایک کیس تک نہیں تھا، مولانا فضل الرحمان پر ایک الزام ثابت نہیں ہوا۔ آپ نے اکثر عمران خان کا بیانیہ آپ نے دیکھا ہوگا 2018 سے پہلے کہ یہ سب کو میں جیلوں میں ڈالوں گا، یہ کرپشن میں ملوث ہے۔ مولانا فضل الرحمان پر خاص کر یہ الزام لگاتے تھے کہ ان نے ڈیزل کے پرمٹ لیے اور میں ان کو جیل میں ڈالوں گا، لیکن الحمدللہ 4 سال گزرنے کے باوجود ایک کیس جو عمران خان الزامات لگاتے تھے وہ ایک الزام ثابت نہیں ہوا۔ جب PTI والوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عمران خان حدیث کے حوالے دیتے ہیں، قرآن پاک کی آیاتیں پڑھتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عمران خان نے 75 سال کی تاریخ میں ایک ہی قرآن کا آیات نہیں پڑھا جو عربی میں پڑھا ہو، اور کسی کے پاس ہو تو وہ میرا اصلاح کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ پڑھا ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ ثابت کرواؤں گا کہ عمران خان نے آج تک عربی میں ایک حدیث نہیں پڑھا، قرآن کا ایک آیات نہیں پڑھا۔ دوسری طرف اگر آپ عمران خان کا مقابلہ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، تو مولانا فضل الرحمان وہ سیاستدان کے ساتھ ساتھ وہ ایک حافظ قرآن بھی ہے اور ایسا قرآن ان کو یاد ہے جیسے ہمیں سورۃ فاتحہ یاد ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں، سیاست کے ساتھ ساتھ وہ دین کا خدمت بھی کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سیاست کرتے ہیں اور سیاست کو کرتے نہیں بلکہ سیاست پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، سیاست کا سلطان ہے اور وہ واحد شخصیت ہے مولانا فضل الرحمان۔
تو آئے آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس اس سے بہتر آپشن نہیں ہے. ایک تو حافظ قرآن ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، لاکھوں علماء یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے عالم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے آج تک تاریخ کے اندر کسی سیاستدان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا ہوگا. مولانا فضل الرحمان وہ واحد شخصیت ہے جن کے پیچھے حاجی عبدالوہاب صاحب نے بھی نماز پڑھی ہے. امام کعبہ جن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم